ناظرین باوقار، خوش آمدید، مرحبا، ویلکم۔ باتیں نور کی میں آج ساری باتیں نیند کی ہی کریں گے۔ جی ہاں، نیند کی۔ آپ یہ نہ سمجھ بیٹھیں کہ ہم نیند میں باتیں کرنے والے ہیں، جی نہیں، ہم بالکل ہوش و حواس میں ہیں۔ نہ نیند کا قمار ہے، نہ کوئی غنود کی، اور نہ ہی کوئی نیند کا خلل۔ نیند کا خلل یعنی سلیپ ڈس آرڈر دیکھا جائے تو انسومنیا، سلیپ واکنگ، جس کو سومنابلزم بھی کہتے ہیں، یہ سب نیند سے جڑی کیفیات ہیں۔ ایک اور سلیپ ڈس آرڈر ہے، ایک نیند کا خلل ہے جسے کہتے ہیں جیٹ لیگ۔ یہ بھی ایک بہت زبردست نیند کا خلل ہے جو ان لوگوں کو ہوتا ہے جو تیز ہوائی جہاز کا سفر کر کے دنیا کے ایک کونے سے دوسرے کونے میں پہنچ جاتے ہیں۔ مثلاً اگر کوئی امریکہ سے لگاتار 17-18 گھنٹوں کا سفر کر کے انڈیا یا پاکستان جیسے ممالک میں پہنچ جاتا ہے تو عارضی طور پر جیٹ لیگ کا شکار ہو جاتا ہے، یعنی کہ وہ سونے کے اوقات میں جاگتا رہتا ہے اور جاگنے کے اوقات میں سوتا رہتا ہے۔ Jet lag is a common but short-lived sleep problem you can get after traveling across more than 2 time zones۔ تو ناظرین، جیٹ لیگ بھی ایک نیند کا خلل تو ہے ہی ہے۔ آپ کو یاد ہوگا جب یہ چینل کا آغاز ہوا تھا تو ہم نے دعوے کے ساتھ اس بات کو کہا تھا کہ اس چینل میں اردو اشعار ہوں گے۔ ہم نے دعوے کے ساتھ اس بات کا بھی ذکر کیا تھا جسے ہم پھر سے دہرا رہے ہیں۔ ہم نے کہا تھا کہ ریڈنگ اردو couplets is not only a delight for your soul but also an elixir for your brain and it also prevents dementia۔ تو ناظرین، چونکہ ہم بات نیند کی کر رہے ہیں، چلیے کچھ تیکھے میٹھے اردو اشعار آپ کی نظر کرتے ہیں۔ پہلا شعر سنیے۔ نیند اور تم کہاں پہ رہتے ہو، نیند اور تم کہاں پہ رہتے ہو، دونوں کیوں رات بھر نہیں آتے۔ دوسرا شعر ہے، وہ نظر میں کاجل بن کے ٹہر جائے، وہ نظر میں کاجل بن کے ٹہر جائے تو پھر نیند کس کمبخت کو آئے۔ بن تمہارے کبھی نہیں آئی، بن تمہارے کبھی نہیں آئی، کیا میری نیند بھی تمہاری ہے۔ اس سفر میں نیند ایسے کھوئی، اس سفر میں نیند ایسے کھوئی، ہم نہ سوئے رات تھک کر سو گئی۔ نیند کو لوگ موت کہتے ہیں، نیند کو لوگ موت کہتے ہیں، خواب کا نام نیند بھی تو ہے۔ ہمارے خواب چوری ہو گئے ہیں، ہمارے خواب چوری ہو گئے ہیں، ہمیں راتوں کو نیند نہیں آتی۔ نیند روٹھے ہوئے لوگوں کو منا لائی ہے، نیند روٹھے ہوئے لوگوں کو منا لائی ہے، آنکھ کھولوں گا تو یہ پھر سے بچھڑ جائے گی۔ وہ جنہیں نیند نہیں آتی انہی کو ہے معلوم، وہ جنہیں نیند نہیں آتی انہی کو ہے معلوم کہ صبح آتے میں کتنے زمانے لگتے ہیں۔ ناظرین، اردو شعر و شاعری کا سلسلہ اسی موڑ پر ہم یہاں چھوڑتے ہیں اور بڑی سنجیدگی کے ساتھ سر تسلیم کرتے ہوئے خالق کائنات سے رجوع کرتے ہیں۔ وہ خالق کائنات جس نے عزیر علیہ السلام کو 100 سال تک سلائے رکھا، وہ پروردگار جس نے غار والوں کو 309 سال تک سلائے رکھا، وہ رب العالمین جس کو نہ اونگ آتی ہے اور نہ نیند۔ ناظرین، ذرا غور کرنے کا مقام ہے۔ نیند کا تذکرہ قرآن کریم میں کس کس انداز میں پیش ہوا ہے، آئیے ہم اور آپ قرآن کریم کی روشنی میں جائزہ لیتے ہیں۔ عربی میں نیند کے لیے جو ایک عام لفظ استعمال ہوتا ہے
وہ ہے نوم۔ مگر حیرت کی بات ہے کہ نیند کے تعلق سے قرآن مجید میں تذکرہ 9 بار ہوا ہے۔ نیند کا تذکرہ 9 بار ہوا ہے، اور نیند کے 5 مراحل یا 5 سٹیجز کو بھی بیان کیا گیا ہے۔ The Quran frequently mentions sleep. The word sleep and its derivatives appear 9 times in the Quran. In addition, different Arabic words are used to describe sleep in the Quran, and these may correspond to the different sleep stages identified by modern sleep science. ناظرین، نیند کے لیے لفظ نوم کے علاوہ 5 مزید الفاظ بھی قرآن مجید میں استعمال ہوئے ہیں۔ وہ ہیں سنہ، نعاس، رقود، ہجو اور سبات۔ یہ نیند کی کیفیت کے 5 مراحل ہیں، یا انگلش میں ہم کہہ سکتے ہیں سلیپ سٹیجز۔ چلیے سرسری طور پر جائزہ لیتے ہیں۔ سنہ آیت الکرسی میں بھی استعمال ہوا ہے، آپ نے غور کیا ہوگا۔ یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 255 ہے، آیت الکرسی۔ اس میں نیند کے ساتھ سنہ بھی استعمال ہوا ہے۔ نعاس قرآن مجید کی 2 آیتوں میں استعمال ہوا ہے، سورہ انفال میں آیت نمبر 11 اور سورہ آل عمران میں آیت نمبر 154۔ رقود یعنی طویل مدت کی نیند سورہ کہف میں آیت نمبر 18 میں، اور ہجو سورہ الذاریات میں اور آیت نمبر 17-18 میں، اور نیند کے لیے لفظ سبات سورہ النباہ میں آیت نمبر 9 میں۔ ناظرین، یہاں سے شروعات ہوتی ہے ایک نئے سائنس کی، جسے کہتے ہیں سلیپ میڈیسن، ایک شاخ بن کے۔ سلیپ میڈیسن از اے نیو سائنٹیفک اسپیشلٹی۔ سلیپ از این امپورٹنٹ ٹاپک ان اسلامک لٹریچر۔ تو ناظرین، دیکھا آپ نے نیند کی باتیں۔ ناظرین، آپ نیند کے تعلق سے جو باتیں ہوئی ہیں، امید ہے آپ کو یہ پسند آئی ہوں گی۔ آپ ضرور اس کو SSLC کریں، یعنی سبسکرائب، شیئر، لائک اینڈ کامنٹ۔ آپ سے پھر ملاقات ہوگی کسی موڑ پر، ہوں گی وہاں باتیں نور کی۔ تب تک کے لیے شکریہ۔